من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا صرف ایک پروگرام چلانے کے لیے بنا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صاف نہیں ہے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، پنڈال میں موجود راولپنڈی شہر، اسلام آباد اور کل و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، آج کی یہ خوبصورت سالانہ سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کھلے آسمان کے تلے ختم نبوت کے ساتھ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقدس مشن کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماری سے محفوظ رکھے. نظام خلافت راشدہ کے عملی احیاء کے لیے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد ایسا نہیں کہ ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اپنے تک پہنچنے کا راستہ نہ بتلایا ہو. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَهْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، لیکن خلاق عالم نے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جن کو ہم ہدایت پہنچائیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، پھر وہ پیروی کرتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں تو ان لوگوں کے لیے کوئی خوف اور پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بشر کو دنیا میں بھیجا، پہلے بشر ہیں اور ان کے سر میں تاج رسالت کو سجا دیا گیا، تاج نبوت پہنا دیا گیا. اور یہ بات عمومی طور پر کہی جائے تو شاید مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے. موجودہ زمانے میں کوئی مفہوم کے اعتبار سے یوں کہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں نے جب کلمہ پڑھا اور حضور نے اعلان نبوت کیا تو 14 صدیاں گزر گئی. لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا مذہب ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بنیادی باتوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں رہا. توحید کی بات ہر نبی نے کی ہے، رسالت کی بات ہر نبی نے کی ہے، اور اگر دوسرے پہلو کو دیکھیں تو مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ہر نبی نے کی ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی بات ہر نبی نے کی ہے، کمزور کا سہارا ہر نبی بنا ہے. اور حضور علیہ السلام سے پہلے ہر نبی نے توحید کی دعوت دی. غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ مقرر کیا، اور اس میں جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے چلے جائیں تو رب کریم پھر ہوگا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے
شیطان ملعون نے جس گھر سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوانے کا سبب بنا، اللہ تعالیٰ قیامت میں پھر وہ فیصلہ کرے گا جب اس کائنات کی صف کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے اور حساب و کتاب کا میدان لگے گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کے لیے اس گھر کا فیصلہ کریں گے جو گھر ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بنایا، اور ہدایت پانے والے لوگ وہاں تک پہنچیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ ہر نبی انسان ہوتا ہے، لیکن انسان میں فرق ہے۔ ہم عام بشر ہیں، نبی خیر البشر ہوتا ہے۔ انسان میں فرق ہے۔ جس طرح یوں بھی سمجھیں کہ ایک نبی نہ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خوبصورت سلسلہ چلتا رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسولوں نے حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے بعد میرے ایک بھائی آنے والے ہیں جو مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں تو ہر نبی نے بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، ہر نبی نے یہ کہا کہ ایک آئے گا جو آخری نبی ہوگا۔ انبیاء کی تعلیمات کی بات کریں تو آج بہت ساری تبدیلیوں کے باوجود بھی دوسری طرف ایک ایسا مرحلہ بھی موجود ہے کہ جہاں بظاہر انبیاء کی تعلیمات کا اثر تو نظر نہیں آتا، لیکن ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی والدہ کا نام امن والی ہوگا، اور ان کے باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور کی والدہ کا نام آمنہ اور حضور علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ۔ اس کا اثر بہت ساری تبدیلیوں کے باوجود آج بھی ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں موجود ہے، اور تحریر موجود ہے کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے گا اور وہ کھجوروں کے دیش مدینہ منورہ میں پہنچیں گے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کی زبان پر تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحائف میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کمال مہربانی کی کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو نوع انسانی میں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے تو لوگ ان کے قریب جاتے، ان سے سیکھتے ضرور، لیکن وہ کہتے کہ ان کا اور ہمارا سٹیٹس ایک نہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کے ساتھ بیوی بچوں کے معاملات نہیں ہیں، کماتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، پریشانی اور دکھ سکھ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبوت کا یہ سلسلہ فرشتوں کے بجائے جنوں میں قائم کر دیتے تو لوگ وحشت کی وجہ سے ان کے قریب نہ جاتے، ان سے کوئی بات سیکھ نہ سکتے، سمجھ نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں پیغمبروں کو تاجر پیغمبر بھیجے،
جنہیں تاج نبوت و تاج رسالت پہنایا، اور وہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے کہ دکھ سکھ اور غمی اور خوشی اور تجارت اور کاروبار، مصائب و آرام، تمام تر تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی نوع انسانی سے تعلق رکھنے والے ایک بشر کو جس طرح تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح نبی کو بھی بحیثیت انسان کے تکلیف بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، گھریلو زندگی بھی ہے، باہر کے حالات بھی ہیں، کاروباری معاملات بھی ہیں۔ اس تمام کے باوجود جب نبی اپنے ماننے والوں کو رب کی توحید کی طرف بلاتا ہے، ان تمام تر حالات کے باوجود جب نبی اپنے ماننے والوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، سچ کی طرف بلاتا ہے، ظلم کے خلاف بلاتا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے بلاتا ہے، اس وقت پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پھر تربیت میں آنے کے بعد بدلتے بدلتے منظر ایسا بدلتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، صحابہ نے بھی پتھر باندھے تھے۔ پھر منظر یہ بھی ہوتا ہے احد کے میدان میں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اگر تیر و تلوار کے زخم برداشت کیے ہوئے ہیں تو پاک پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں۔ پھر منظر کیا ہوتا ہے؟ گھر اور باغر کے دکھ سکھ جس طرح باقی انسانوں پہ آتے ہیں، پاک پیغمبر پر اس سے بھی زیادہ وہ منظر بھی دیکھا گیا جب حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی ناک کو کاٹ دیا گیا، کلیجے کو چبا دیا گیا۔ پاک پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا اور حضور کے چچا کی لاش کو احد پہاڑ کے اوپر بکھیر دیا گیا۔ جب لاش کو جمع کیا گیا تو حضور کے چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں جمع کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ ہاں، یہاں پر حضور کی تربیت میں آنے والے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے قربانیاں اس انداز سے پیش کی۔ اسی احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر کا جنازہ بھی تھا، اور یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ جو مکہ کی گلیوں سے گزرتا، اسلام لانے سے پہلے اس کی خوشبو کی وجہ سے گلیاں معطر ہو جاتی۔ یہ مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے مکہ کے بازار سے گزرتا، لوگ رک رک کر عمیر سے سلام کرتے، مصعب بن عمیر کو دیکھتے، کبھی اس کے لباس کو دیکھتے، کبھی اس کی چادر کو دیکھتے۔ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد مصعب کی وہ ساری ناز و نعمتیں مصعب سے گویا روٹھ گئی، لیکن پاک پیغمبر نے سے نظروں کو پھیرنا حضرت مصعب نے گوارا نہ کیا۔ ہجرتیں کرنے کے بعد چلتے چلتے پاک پیغمبر کے اشاروں پر میدان احد میں پہنچے۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ حضرت مصعب کی شہادت ہوئی۔ 2 چادریں حضرت صفیہ لے کے آئی، ایک چادر میں حضرت حمزہ کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور دوسری چادر حضرت مصعب بن عمیر کے چہرے پر ڈالی جاتی تو مصعب کے پاؤں ننگے ہو جاتے، پیروں پر ڈالی جاتی چہرہ ننگا ہو جاتا۔ پاک نبی نے فرمایا مصعب کے چہرے کو ڈھانپ دو اور اس کے پیروں پہ گھاس ڈال کر اس کو قبر میں سلا دو۔ وہ پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے ناز و نعمتوں سے بیگانے ہو جانے والے، حضور کے اشاروں پر کفن نصیب نہ ہوا لیکن مسکرا کر قبر کے پاتال میں اتر جانے والے، کہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کی گردنوں پر تلواریں چلا دینے والے، پاک پیغمبر کے درسگاہ میں آ جانے کے بعد اپنوں کو بیگانہ کر کے محمد کو اپنا کرنے والوں نے بتلا دیا جو محمد کی درسگاہ میں آ جاتا ہے بھوک تو کاٹتا ہے، پیاس تو کاٹتا ہے، تکلیف تو کاٹتا ہے، لیکن محمد کے دین سے غداری نہیں کرتا۔ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ بڑی ڈسپلن ہے آپ کے اندر۔ بیٹھ جائیں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا بھی میں شیعہ کو بلا لوں آپ کا جلسہ خراب کرنے کے لیے؟ دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی بدتمیزیوں کے ہوتے ہوئے۔ بیٹھ جائیں جو یہاں پر بیٹھا ہے، اور آپ حضرات کو بھی بات سننے کے لیے بلایا، تصویروں کے لیے نہیں بلایا، تو بیٹھ جائیں میں ڈالیں۔ ڈسپلن آپ کے اندر پیدا کریں۔ تکلیفیں حضور نے برابر برداشت کی یا نہیں کی؟ بولیں، فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا اس وقت فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں،
ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ رب کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اگر میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے وجدان سے کروں تو رب کریم فرشتوں سے یہ کہنا چاہتے تھے، فرشتوں تم تسبیح بیان کرتے ہو لیکن تمہیں بھوک نہیں لگتی، تم تسبیح بیان کرتے ہو تم پہ تکلیف نہیں آتی، میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، زبان پہ میری تسبیح جاری ہوگی۔ ہم ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ بچے اس کے نیزے کی انگلیوں پر ہوں گے لیکن زبان پر توحید کا کلمہ ہوگا۔ ہم ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ پڑھتے چلے جائیے، بہت سے لوگ آئیں گے جو رب کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے مسکراتے ہوئے خندقوں میں، آگ کی خندقوں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ فرشتوں کوئی شک نہیں، تمہاری حمد و ثنا ہے، کوئی شک نہیں، رکوع میں ہو تو سجدے میں ہو، کوئی شک نہیں، ایک لمحے کے لیے عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے، بچے قربان کر دیں گے، رب کی توحید کا ڈنکا بیان کریں گے۔ وہ انبیاء ہیں اور ان کے ساتھ چلنے والے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کے دل پاک، جن کی آنکھیں پاک، جن کے قدم پاک، جو امت کے امام، جن سے بڑا عالم کوئی نہیں، جن سے بڑا سچا کوئی نہیں، جو بناوٹ سے پاک، جو نام و نمود سے پاک، جن کی بات صرف ایک ہے کہ زمین اللہ کی، اٹھنے والا قدم اللہ کے لیے، چلنے والی تلوار بھی اللہ کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے پیچھے دوڑے، گرا لیا، سینے میں بیٹھ گئے، تلوار چلانے لگے تو کافر نے حضرت علی پہ تھوک دیا۔ علی تلوار اٹھائی، نیاب میں ڈالی، سینے سے اٹھے اور واپس ہوئے۔ اس نے کہا ٹھہرو، بتاؤ تو صحیح، جب تم نے مجھے گرا لیا، سینے پہ آ گئے، تلوار نکال کے گردن کے قریب لے آئے، میں نے تھوک دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ تیزی سے میرا کام تمام کر دیتے، چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ علی نے جواب دیا میں گھوڑے پہ بیٹھا بھی اللہ کے لیے تھا، میں نے تلوار کو نکالا بھی اللہ کے لیے تھا، تجھے گرایا بھی اللہ کے لیے تھا، تیری گردن کے قریب تلوار لایا بھی اللہ کے لیے تھا۔ جب تو نے تھوک پھینکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، میں واپس ہو گیا، کیونکہ میرا لڑنا ذات کے لیے نہیں، رب کے دربار کے لیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان آیات نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کائنات کے خالق و مالک کی بات کریں گے تو بھی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، کائنات کے خالق و مالک کے انبیاء کی بات کریں گے تو بھی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اصحاب و اہل بیت کی بات کریں گے تو بھی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ میں قریباً 15 دن پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے پاس ان کی تعزیت کے لیے گیا۔ میں نے ان سے جو گفتگو کی، میں نے ان سے کہا آج سے قریباً 35 سال پہلے جب ہمارے گھروں پہ سیڑھیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا، جب ہمارے جوانوں کو تختہ دار تک کھینچا گیا، جب ہمارے جوانوں کو عظمت صحابہ کا علم بلند کرنے پر جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، جب ہمارے جوانوں کو حکومتی سطح پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت ہمارے قریب میں رہنے والے ہمارے بعض بھائی کہتے تھے مجھے کچھ تو کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا، صرف صحابہ کا نام لینے پر، اہل بیت کا نام لینے پر بھلا اسلامی ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آج 35 سال کے بعد جب یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں
اب آپ کو یقین کے تینوں درجے حاصل ہو چکے ہوں گے کہ جب عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے ترانے گانے والوں کو سیڑھیاں لگا کر، پابندیاں لگا کر، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا، آج جب آپ فیض آباد پہنچے یا پچھلی حکومت میں آپ آئے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر آئے، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر آئے، آپ نے تعجب سے کہا ہوگا ہم نے تو نبی کی عزت کی بات کی ہے، یہ پالیش کیوں آئی؟ ہم نے تو حضور کی ختم نبوت کی بات کی ہے، یہ ہتھکڑی کیوں آئی؟ ہم نے تو حضور کی ختم نبوت کی بات کی ہے، یہ مقدمات قائم کیوں ہوئے؟ اور قرآن پڑھتے چلے جاؤ، پاک نبی سے بہتر بات کرنے والا کوئی نہیں، قرآن سے بہتر کلام کوئی نہیں، نبی کے عمل نے، قرآن کی آیت نے بدلا دیا ہے۔ حق کے راستے پر جب بھی چلنا ہے، ہتھکڑی آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، بیڑی آ سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہتا ہے، تختے دار پہ چول جاتا ہے، گاز سے ہٹا کرتا۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے درست کہا، ہمیں اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کے ماننے والے جب نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا۔ صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے جب صحابہ اہل بیت کی ناموس کی بات کرتے ہیں تو بہت سے اپنوں کو جب اور کوئی بات بھی ذہن میں نہ آئے تو ایک الزام تو تیار ہے، اور وہ یہ کہ طریقہ کار درست نہیں ہے، طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، ہمارے دائیں بائیں شہداء کے بارے سے آپ نے ٹھیک کہا، طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں علماء ہیں، ہم قبرستانوں میں جائیں تو ہمارے دائیں بائیں شہداء کی قبریں ہیں، ہم شہر کراچی اور اسلام آباد میں جائیں، ہمارے دائیں بائیں شہداء کے بوڑھے والد اور ہمارے دائیں بائیں شہداء کے بھائی اور ہمارے دائیں بائیں شہداء کے یتیم بچے ہیں۔ آپ نے درست کہا، ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے دائیں بائیں بھی نظر کیجئے گا، ہمارے دائیں بائیں بھی نظر کیجئے گا، جن کے دائیں بائیں شہداء کے ورثاء ہوں، جن کے دائیں بائیں علماء کرام ہوں، جن کے دائیں بائیں شیوخ ہوں، جن کے دائیں بائیں قرآن کے قاری ہوں، جن کے دائیں بائیں اللہ اور اس کے رسول کے ایمان رکھ کر آگے بڑھنے والے لوگ ہوں، اس سے اچھا طریقہ دنیا میں اور کسی کا ہو سکتا؟ اور جو طریقہ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی اس طریقے سے پناہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اس طریقے پر میں مزید روشنی بھی نہیں ڈالنا چاہتا، اس طریقے پر مزید روشنی ڈالنا نہیں چاہتا، چونکہ یہ عنوان علامہ مسعود الرحمان صاحب کا ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ میرا عنوان نہیں ہے، علامہ صاحب کا عنوان ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھئی ہم تو قرآن کو دیکھ کے کر رہے ہیں، تم کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ کہتے ہم حالات کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ کہتے تم کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہم تو گنبد خضرا کو دیکھ کے کر رہے ہیں، تم کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ کہتے ہم تو مغرب کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں، تم کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ ہم حجرہ عائشہ کو دیکھ کے کر رہے ہیں، تم کس کو دیکھ کے کر رہے ہو؟ کوئی اقتدار کی کرسی کو دیکھ کے کرتا ہوگا، آؤ دکھاؤں اورنگزیب فاروق کی شہادت کی تمنا رکھ کے کرتا ہے، اور میرے رب نے چاہا تو منزل تک پہنچ کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ منزل پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ تکلیف لاکھ آئیں، مصائب لاکھ آئے، رب نے ہمیں حوصلے بھی کمال دیے ہیں۔ جب کبھی قدم لڑکھڑانے لگے، اللہ نے ڈاکٹر عادل کی قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا۔ یا اللہ بڑے بڑے پیر گئے، شیخ الحدیث گئے، بڑے بڑے علماء گئے، یہ عادل کی قبر کیوں مہک رہی ہے؟ مشیت بدلانا چاہتی ہے۔ سارے اللہ والوں کے سجدے قبول ہیں، لیکن جس نے دفاع صحابہ کی نماز پڑھی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے دفاع صحابہ کے لیے آواز اٹھائی ہے،
اس کے ساتھ مجھے پیار سب سے زیادہ ہے۔ دفاع صحابہ کا یہ عنوان ہمیں قرآن سے ملا، محمد کے فرمان سے ملا، خون کے آخری قطرے تک وفا کر